کھانے کے بارے میں الجھن عبدالحق کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اس نے اسے غیر اہم قرار دے کر ذہن سے جھٹکنے کی بہت کوشش کی، لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ مشکل یہ تھی کہ اس الجھن کے سلجھنے کی کوئی تدبیر بھی نہیں سوچ رہی تھی۔ ناشتے سے پہلے وہ حمیدہ کے ساتھ بیٹھا تھا اور اسی بارے میں سوچ رہا تھا۔ نوکروں کو وہ گھریلو معاملات میں بھی ملوث کرنے کا قائل نہیں تھا، جبکہ یہ تو ذاتی معاملہ تھا۔ وہ تو اس پر بھی خود سے شرمندہ تھا کہ نادانستگی میں اس نے یعقوب کو اس معاملے میں ملوث کر دیا ہے، اگرچہ اس میں نہ اس کے ارادے کا کوئی دخل تھا، نہ ہی اس کا کوئی قصور تھا۔ اس کے جی میں آئی کہ حمیدہ سے یہ بات پوچھ لے، لیکن یہ بھی اسے اچھا نہیں لگا۔ اصل میں تو اسے اپنا تجسس بھی برا لگ رہا تھا، لیکن وہ اس کے لیے بے چین کر دینے والی خلش بن گیا تھا۔ پھر اسے ایک خیال سوچ گیا۔ اس نے حمیدہ سے کہا، ارجمند کی بھی کچھ فکر کیا کرو اماں۔ حمیدہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیسی فکر پتر؟ لڑکیوں کو بڑے ہوتے دیر نہیں لگتی، اچانک ہی کوئی رشتہ آ جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بچی تو بڑی ہو گئی۔ تو فکر کی کیا بات ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے تیرے پاس، حمیدہ نے کہا۔ اب زرینہ کی بھی تو شادی کی تھی نا تو نے؟ میرا مطلب یہ نہیں اماں، سینہ پرونا، کڑھائی، کھانا پکانا، یہ سب اسے سکھانا ہوگا۔ حمیدہ بری طرح بھڑکی۔ یہ سب کچھ تو وہ نور بانو سے سیکھتی رہتی ہے، اور کھانا تو وہ ایسا پکاتی ہے کہ نور بانو بھی کیا پکائے گی۔ عبدالحق نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے کہا، کمال ہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں۔ تجھ سے زیادہ کسے پتا ہوگا پتر، پر تو ہے ہی صدا کا بے خبر۔ حمیدہ نے جل کر کہا، میں سمجھا نہیں اماں۔ ہر روز دفتر میں اس کا پکایا ہوا کھانا کھاتا ہے اور کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ تو دفتر ہر روز کھانا ارجمند بھیجتی ہے؟ اور کون بھیجے گا؟ تیری بیوی تو پڑی سوتی رہتی ہے دوپہر تک، کتنی بار کہا کہ نحوست ہوتی ہے۔ عبدالحق کو کام کی بات معلوم ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی سے موضوع بدلا، تم ٹھیک کہتی ہو اماں، دیر تک سونا بہت برا ہوتا ہے۔ تیری یہ نوکری مجھے بہت بری لگتی ہے، پر اس کا ایک فائدہ تو ہوا، تو پہلے کی طرح سویرے اٹھنے لگا، ورنہ تو خود دوپہر تک سوتا رہتا تھا۔ عبدالحق شرمندگی کے احساس سے شل ہو گیا۔ اس سے کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ اس کی شرمندگی محسوس کر کے حمیدہ نے اس کی دل جوئی کی، جو ہوا سو ہوا پتر، اب تو پہلے جیسا ہو گیا ہے۔ پہلے جیسا کہاں ہوا ہوں اماں، عبدالحق نے دل میں کہا۔ پھر حمیدہ سے بولا، تم نور بانو کو سمجھاتی رہا کرو اماں۔ سمجھاتی ہوں، سر پھوڑتی ہوں اپنا، وہ کہاں مانتی ہے۔ اتنی دیر میں ارجمند ناشتہ لے آئی۔ حمیدہ خاموش ہو گئی۔ وہ ناشتہ کرنے لگے۔ الجھن سلجھ گئی تھی۔ عبدالحق ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ نور بانو کی آنکھ کھلی تو گھڑی دیکھ کر وہ دہل گئی۔ اس نے ارادہ کیا تھا کہ جلدی اٹھے گی اور کھانا پکا کر عبدالحق کو بھجوائے گی، لیکن لگتا تھا کہ بری عادتیں آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتی۔ وہ اس قدر جھنجھلائی ہوئی تھی کہ اس سے ناشتہ بھی نہیں کیا گیا، صرف چائے پی کر اٹھ گئی۔ اسے یاد تھا کہ اسے یعقوب سے بہت ضروری پوچھ گچھ کرنی ہے۔ وہ انتظار کرتی رہی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ یعقوب واپس آ چکا ہوگا تو وہ باہر آئی اور اس کے کوارٹر کی طرف چل دی۔ وہ یعقوب سے علیحدگی میں گفتگو کرنا چاہتی تھی۔ پورچ میں کھڑی گاڑی گواہی دے رہی تھی کہ یعقوب واپس آ چکا ہے۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ یعقوب نے دروازہ کھولا اور اسے دیکھ کر دہل گیا۔ میم صاحب، آپ؟ کیا حکم ہے میم صاحب؟ تم ڈر کیوں گئے مجھے دیکھ کر؟ نور بانو نے بگڑ کر کہا۔ نہیں، ڈرا نہیں میم صاحب، آپ آتی نہیں ہے نا ایسے؟ کہیں جانا ہے؟ نہیں، کچھ پوچھنا ہے تم سے۔ حکم میم صاحب۔ کل صبح دفتر جاتے ہوئے صاحب نے تم سے کچھ کہا تھا۔ یعقوب اتنی دیر میں خود کو سنبھال چکا تھا۔ اسے صاحب کی صبح کی بات بھی یاد تھی اور دوپہر کی بھی۔ اسے صاحب کا آرڈر بھی یاد تھا، اور آرڈر کے خلاف وہ کبھی کچھ نہیں کرتا تھا۔ یہ تو انگریزوں نے اسے سکھایا تھا۔ صاحب اب دفتر میرے ساتھ تو نہیں جاتے ہیں، اس نے معصومیت سے کہا۔ وہ حتی الامکان جھوٹ بولنے سے بچتا تھا۔ یہ بھی اسے انگریزوں نے ہی سکھایا تھا۔ وہ مجھے بھی معلوم ہے، نور بانو نے بھنا کر کہا۔ میں پوچھ رہی ہوں، صبح دفتر جاتے ہوئے صاحب نے تم سے کچھ کہا تھا؟ وہ ملے ہی نہیں تو کہتے کیا؟ جتنا پوچھو اتنا جواب دو۔ یعقوب کو اتنی سخت تفتیش کی امید نہیں تھی۔ اس نے تو یقین سے کہا تھا کہ کوئی کچھ پوچھے گا ہی نہیں۔ وہ اور محتاط ہو گیا۔ صاحب نے سختی سے کہا تھا، کوئی پوچھے بھی تو نہیں بتانا، اٹس مائی آرڈر۔ نو میم صاحب۔ صاحب نو سے اس نے انگریزی جھاڑی۔ نور بانو اس کی انگریزی سے بہت چڑھتی تھی، لیکن اس وقت بات اتنی اہم تھی کہ اس طرف دھیان ہی نہیں دے سکی۔ اچھا، جب تم کھانا لے کر گئے تو صاحب نے کچھ پوچھا تم سے؟ نو میم صاحب۔ کسی فائل کے بارے میں کچھ نہیں کہا تم سے؟ نو میم صاحب۔ تم نے صاحب کو کبھی بتایا کہ کھانا تمہیں کون دیتا ہے دفتر لے جانے کے لیے؟ ایک بار بتایا تھا میم صاحب، یعقوب نے بے ضرر سچ بولا۔ کب؟ جب پہلی بار کھانا لے کر گیا تھا۔
لیکن نوربانو کی تسلی ہی نہیں ہو رہی تھی۔ بعد میں کبھی نہیں بتایا؟ کل بھی نہیں بتایا؟ نو میم صاحب، کیوں نہیں بتایا؟ عجیب مصیبت ہے، یعقوب نے سوچا۔ لگتا ہے پولیس نے پکڑ لیا ہے مجھے۔ نو کویسچن نو آنسر میم صاحب۔ اس بار نوربانو کو جلال آ گیا۔ 1000 بار کہا، یہ انگریزی میں گٹ پٹ نہ کیا کر مجھ سے۔ میرا مطلب ہے میم صاحب کہ جب کوئی پوچھے گا ہی نہیں تو میں بتاؤں گا کیوں؟ ٹھیک ہے، اب کسی کو یہ نہیں بتانا کہ میں نے یہ سب پوچھا تھا تم سے۔ میرا مطلب ہے میم صاحب کوئی پوچھے گا ہی نہیں تو کوئی پوچھے تو بھی نہیں بتانا، نوربانو نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، پھر مٹھی میں دبا 10 کا نوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ رکھ لو۔ یعقوب نے سوچا، یہی بات صاحب نے بھی کہی تھی۔ تھینک یو میم صاحب۔ پھر وہی انگریزی، سوری میم۔ یعقوب نے جلدی سے اپنے منہ کو دونوں ہاتھوں سے بھینچ لیا۔ نوربانو اب پوری طرح مطمئن ہو گئی تھی۔ عبدالحق پہلے تو بظاہر ہلکا ہوا، مگر پھر اسے احساس ہوا کہ وہ تو پہلے سے بھی زیادہ بوجھل ہو گیا ہے۔ جاننے کے مقابلے میں بے خبری کتنی بہتر ہوتی ہے، یہ اب اس کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ جو صورتحال سامنے تھی اس میں یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ نوربانو اور ارجمند کے درمیان موازنہ نہ کرتا، خاص طور پر اس صورت میں کہ دونوں ایک دوسرے کے برعکس روپ میں سامنے آئی تھیں۔ جو کچھ اس نے سمجھا تھا اس میں ایک زاویے سے اس کے لیے تعصب تھا اور دوسرے زاویے سے خوشی، لیکن افسوس بہت زیادہ بھاری تھا کیونکہ وہ نوربانو کی وجہ سے تھا جو اس کی شریک حیات تھی، اس کی اپنی متا تھی، جبکہ خوشی ارجمند سے ملی تھی جو کسی اور کی متا ہوگی۔ اسے یاد آیا، اماں ہمیشہ کہتی تھی، نکی جس گھر میں جائے گی اسے روشن کر دے گی، وہ خوش نصیب ہوگا جس سے نکی کی شادی ہوگی۔ ایک اور بات تھی، نوربانو ایک عورت تھی اور بیوی بھی، اسے ذمہ دار ہونا چاہیے تھا، جبکہ ارجمند ابھی بچی ہی تھی۔ ابھی تو اس کے کھیل کود کے، پڑھنے لکھنے کے دن تھے، لیکن وہ ذمہ دار ثابت ہوئی تھی، بلکہ وہ کہہ سکتا تھا کہ اس میں ایک بڑا پن ہے، اور نوربانو کے رویے سے لگتا تھا کہ اس میں بچپنا ہے بلکہ چھوٹا پن ہے۔ وہ جانتا تھا کہ ان دونوں میں باہم بڑی محبت ہے، اگرچہ شخصیت اور اپنے رویوں کے اعتبار سے وہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ارجمند کو تو لگتا تھا کہ اللہ نے محبت کی مٹی سے بنایا ہے، وہ تو سبھی سے محبت کرتی تھی، لیکن نوربانو کا کسی سے یوں محبت کرنا غیر معمولی بات تھی۔ عبدالحق کی نوربانو سے محبت غیر اختیاری تھی، وہ تو بغیر دیکھے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہوا تھا، اور محبت اس کے لیے بہت بڑی چیز تھی، اس لیے اس نے آنکھیں بند کر کے اسے قبول نہیں کیا تھا۔ اس نے بارہا اس پر شک کیا تھا، لیکن ہر بار اس پر یہی ثابت ہوا تھا کہ وہ محبت سچی ہے اور اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اس نے کبھی خود کو نوربانو کے قابل نہیں سمجھا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے مقابلے میں احساس کمتری میں مبتلا رہا، شاید اس بنیاد پر کہ وہ ایمان والوں میں پیدا ہوئی تھی اور وہ مشرکوں میں۔ قرآن سے تو وہ واقف ہی اس کے ذریعے ہوا تھا، بلکہ وہ تو ایمان تک بھی اسی سیڑھی کے ذریعے پہنچا تھا، اس لحاظ سے وہ اس کے لیے بہت محترم تھی۔ عبدالحق محبت کی عظمت کا قائل تھا، اس لیے وہ اندھی محبت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خامیاں اور کمزوریاں ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ اس نے نوربانو کی کمزوریوں کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور شعوری طور پر اس نے اسے اس کی کمزوریوں سمیت قبول کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ حاسد ہے، تنگ دل اور تنگ نظر ہے، محبت کے معاملے میں بہت شکی بھی ہے، قابضانہ فطرت کی مالک بھی ہے۔ یہ سب کچھ شادی سے پہلے حمیدہ نے اسے بتایا اور سمجھایا بھی تھا، لیکن وہ پوری سچائی کے ساتھ سمجھتا تھا کہ وہ نوربانو کی تمام خامیوں سے صرف نظر کر سکتا ہے۔ اس کی محبت بہت گہری ہے، لیکن پھر اس نے نوربانو کی خوبیوں کو ختم ہوتے دیکھا، اور وہ بھی وہ خوبیاں جو اسے بہت عزیز تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ نہایت خوش الہانی کے ساتھ قرآن پڑھتی ہے، وہ جانتا تھا کہ وہ علم دین حاصل کرتی رہی ہے، مگر شادی کے ساتھ ہی سب کچھ بدل گیا۔ قرآن پڑھنا موقوف ہوا، صبح سویرے اٹھنا بھی موقوف ہوا، مگر وہ اپنے ساتھ اسے بھی لے بیٹھی۔ اماں نے آج سچ ہی تو کہا تھا، ملازمت نہ ہوتی تو وہ بھی نوربانو کے ساتھ دوپہر تک سویا کرتا۔ عبدالحق کے مزاج میں عاجزی اور انکسار تھا، اس نے ہمیشہ یہی سمجھا کہ نوربانو کو اس کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے، لیکن اپنے اندر گہرائی میں وہ جانتا تھا کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس نے تو شادی کی رات بھی نوربانو سے سورہ ملک کی فرمائش کی تھی، لیکن نوربانو نے ٹال دیا تھا۔ وہ تو شادی کی رات شکر کے 2 نفل پڑھنا چاہتا تھا، مگر نوربانو کی وجہ سے وہ نوافل تو کیا، صبح کی فرض نماز سے بھی محروم ہو گیا تھا۔ اپنی خرابی دوسرے پر کیوں رکھتے ہو؟ اس نے خود کو ٹوکا۔ یہی اس کا مزاج تھا۔ وہ دل میں توبہ کرنے لگا، لیکن یہ سچ تھا کہ نوربانو نے اس دیواجی زندگی کا عنوان جسمانی تعلق رکھا تھا، اور وہ اس طوفان میں بہہ گیا تھا۔ اب سمجھ میں آتا تھا کہ اس نے کتنا کچھ کھو دیا، وہ کتنا پیچھے چلا گیا۔ شاید اس پر اس نے کبھی سوچنا ہی نہیں چاہا۔ وہ خود سے نظریں چراتا رہا، صرف اس لیے کہ وہ نوربانو کو الزام سے بچانا چاہتا تھا۔
اللہ نے اسے وہ محبت دی تھی جو اسے اس کے دین کی طرف لے آئی تھی۔ وہ اس محبت میں ذرا سی بھی کمی نہیں چاہتا تھا، مگر اب وہ نور بانو اور ارجمند کا موازنہ کرنے پر مجبور تھا۔ ایک عورت اور ایک کم عمر بچی کا موازنہ۔ اسے سب سے زیادہ دکھ اس بات پر ہوا تھا کہ نور بانو جھوٹی ہے۔ جب پہلی بار دفتر کھانا آیا تو اس رات اس نے نور بانو کی تعریف کی، اس کا شکریہ ادا کیا اور نور بانو نے اسے قبول کر لیا۔ وہ محض ایک جھوٹ تھا، نہ کہ اتفاقی جھوٹ۔ رات کو اس نے اس جھوٹ کو نبھانے کے لیے کتنے جھوٹ بولے، کس شان سے کہا کہ کبھی کبھی ارجمند دوپہر کا کھانا پکاتی ہے، جبکہ یعقوب نے بتایا تھا کہ وہ تو اس وقت سو رہی ہوتی ہے، اور اماں نے بھی تائید کی کہ اس نے کبھی کھانا نہیں پکایا، وہ تو دوپہر تک سوتی ہے۔ رات نور بانو کو جھوٹ بولتے ہوئے یہ ڈر بھی نہیں لگا کہ اس کا جھوٹ کھل بھی سکتا ہے۔ اتنا نڈر تو آدھی جھوٹا ہی ہو سکتا ہے۔ اور عبدالحق کو جھوٹ بہت ناپسند تھا۔ اسے یاد تھا کہ کھانے کے سلسلے میں اس کی تفتیش پر ارجمند نے کتنے محتاط جواب دیے تھے۔ کئی سوالوں کے جواب میں اس نے بڑی مشکل سے اعتراف کیا تھا کہ وہ کبھی کبھی کھانا پکاتی ہے۔ پھر اس نے جھوٹ کے گناہ کبیرہ ہونے کے بارے میں بات چھیڑی اور اس کے بعد اپنا سوال دہرایا، تو اس نے کھلا جھوٹ بولنے کے بجائے موضوع بدل دیا اور جھوٹ کے بارے میں اس نے غیر نصابی لیکن کتنی بڑی بات کہی کہ جھوٹ دل کو سیاہ کرتا ہے اور آدمی کے اللہ سے تعلق کو کمزور کرتا ہے۔ یہ اس کے اندر کی بات تھی، اس لیے تو وہ جھوٹ بولنے سے بچنے کی کوشش کرتی رہی، یہاں تک کہ اسے موضوع ہی بدلنا پڑا۔ لیکن جھوٹ تو اس نے بہرحال بولا۔ عبدالحق کے اندر اعتراض ابھرا۔ سچ تو یہ ہوتا کہ وہ کہتی، ہاں دوپہر کو روز کھانا میں ہی پکاتی ہوں۔ ایسا ایک جھوٹ عبدالحق نے بھی بولا تھا، نور بانو کو بڑے دکھ سے بچانے کے لیے، یہ کہ اس کے چچا کو وہ تلاش نہیں کر سکا اور اسے اس جھوٹ پر شرمندگی بھی نہیں تھی۔ وہ اس کے نزدیک مجبوری تھی، وہ سچ سے بہتر تھا۔ یہ بات اس نے اماں سے بھی کہی تھی۔ اسے ارجمند پر پیار آ گیا۔ اس کا جھوٹ کتنا خوبصورت اور ضروری تھا۔ کیسی عجیب بات تھی کہ اس نے بھی نور بانو کی خاطر جھوٹ بولا تھا، کسی دکھ سے بچانے کے لیے نہیں، بہت بڑی شرمندگی سے بچانے کے لیے، اسے اس کی نظروں میں جھوٹا ثابت ہونے سے بچانے کے لیے، اس کی نظروں میں گرنے سے بچانے کے لیے۔ تو کیا ایسا ہے کہ نور بانو سے جو بھی محبت کرے گا اسے نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ بولنا پڑے گا؟ دوسرا موازنہ محبت کا تھا۔ جب اس نے پہلی بار کھانا بھیجنے پر نور بانو کا شکریہ ادا کیا، یہ بتایا کہ اس سے اسے بہت خوشی ملی، تو نور بانو کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ خوشی تو وہ اسے ہر روز دے سکتی ہے۔ کیا وہ اس کی محبت کی خاطر یہ ایثار نہیں کر سکتی تھی کہ اپنی نیند قربان کر کے اس کے لیے وہ زحمت کرتی، جبکہ یہ تو اس کی ذمہ داری تھی، اس کا فرض تھا۔ مسعود صاحب نے یہی بات تو کہی تھی، بلکہ ارجمند کے ایثار نے بھی اسے نہیں جھنجھوڑا۔ ارجمند کی تو کوئی ذمہ داری نہیں تھی اس سلسلے میں، مگر نور بانو اسے استعمال کرتی رہی، اس کی کارکردگی پر بے حسی سے دانت سمیٹتی رہی۔ وہ کبھی اسے ناشتہ دینے کے لیے بھی نہیں اٹھی۔ اسے یاد تھا مسعود صاحب نے کہا تھا کہ انہیں ملال ہوتا تھا کہ نور بانو نے اس کے نئے معمولات کے ساتھ مطابقت نہیں پیدا کی، وہ اپنے ہی معمولات میں گم ہے، جبکہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوتا ہے، انہیں خود کو ایک دوسرے کے معمولات اور ضرورتوں کے مطابق ڈھالنا ہوتا ہے۔ یہ گویا اچھی بیوی اور اچھے شوہر کی تعریف تھی۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ نور بانو کبھی اس تعریف پر پوری نہیں اتری۔ اب وہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ اس کی بیوی کبھی نہیں بنی، ہمیشہ محبوبہ ہی رہی۔ اب وہ پلٹ کر گزری ہوئی زندگی پر نظر ڈالتا تھا تو سمجھ میں آتا تھا کہ نور بانو نے جسمانی آسائش کے سوا اسے کبھی کچھ نہیں دیا، اور وہ بھی ایسے جیسے پنجرے میں بند پرندے کو قید میں خوش رہنے کا عادی بنانے کے لیے اس کے دال پانی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس کی روحانی ضرورتوں کا اس نے کبھی خیال نہیں رکھا۔ اس کے نتیجے میں وہ خود بھی خسارے سے دوچار ہوئی اور اسے بھی دوچار کیا۔ اب وہ نقصان اس کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ نور بانو نے خود کو بہت بہت چھوٹا کر لیا تھا۔ وہ اللہ کے دیے ہوئے مقام سے بہت نیچے آ گئی تھی، بلکہ اسے بھی نیچے لے آئی تھی۔ یہاں نوازنے کی ایک اور شاخ نکل آئی۔ ایک نور بانو تھی جسے گھر پر باقاعدہ دینی تعلیم دلائی گئی تھی، جو قرآن پڑھنے کی عادی تھی، 5 وقتہ نمازی تھی، دین کا مطالعہ کرتی تھی۔ یہ سب کچھ شادی سے پہلے اس نے خود دیکھا تھا، ورنہ اب اسے وہ افسانہ ہی لگتا۔ مگر شادی کے بعد سکون، تحفظ اور آسودگی ملتے ہی وہ سب کچھ بھول بیٹھی۔ مدت ہوئی کہ اس نے کبھی اسے نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ دوسری طرف کم عمر ارجمند تھی جس نے کوٹھے کے ماحول میں ہوش سنبھالا۔ وہیں اس کی پھوپھو نے اسے قرآن پڑھایا، نماز سکھائی، اللہ نے اسے گھر کا تحفظ عطا فرمایا تو وہ اس راہ پر آگے بڑھی۔ اس نے عربی پڑھنے کو اولیت دی، صرف اس لیے کہ وہ قرآن کو سمجھ بھی سکے۔ نماز باقاعدگی سے پڑھتی ہے۔ شکر گزاری اور احسان مندی کا یہ عالم ہے کہ نور بانو کی عزت اور خوشی کے لیے ہر روز اسے کھانا بھیجتی ہے
اور نام نور بانو کا کرتی ہے۔ اسے اللہ نے کیسی بڑائی دی کہ قرآن کے حوالے سے اس کی گفتگو سن کر وہ خود اس کے سامنے چھوٹا ہو گیا تھا۔ وہ پھر محبت پر پہنچ گیا۔ اسے یاد تھا کہ ارجمند کو گھر لاتے ہوئے وہ کتنا خوفزدہ تھا۔ نادرا نے اسے بتایا تھا کہ ارجمند بہت چھوٹی تھی جب اس نے اسے دیکھا تھا اور اس کی تصویر بنائی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ وہ اس کا شہزادہ ہے اور وہ اسی سے شادی کرے گی، لیکن نادرا نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ ارجمند کو بہت اچھی طرح سمجھا چکی ہے اور وہ اس کے لیے مسئلہ نہیں بنے گی۔ پھر اسے یاد تھا جب ارجمند پہلی بار روئی تھی تو اس نے اس سے کہا تھا کہ اس کے آنسو روکنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو ارجمند نے بچوں کی طرح اس سے کہا تھا مجھ سے شادی کریں گے، اور وہ ہنس دیا تھا۔ اس نے کہا تھا ابھی تو تم بہت چھوٹی ہو، اور وہ سر جھکا کر بولی تھی جی ٹھیک ہے، جیسے کہہ رہی ہو کہ وہ اپنے بڑے ہونے کا انتظار کرے گی۔ پھر عارف صاحب نے بھی اسے اس حوالے سے ڈرایا تھا، لیکن بعد میں سب بے بنیاد ثابت ہوا تھا۔ ارجمند نے کبھی اسے شرمندہ نہیں کروایا تھا، شاید وہ اس کا بچپنا تھا جسے وہ بھول گئی تھی۔ اسے یاد تھا شادی سے پہلے اماں نے اسے سمجھایا تھا، انہوں نے محبت کے بارے میں کہا تھا کہ محبت میں آدمی کا دل تنگ نہیں ہوتا بلکہ بڑا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا محبت کا مطلب کسی پر قبضہ کرنا تھوڑا ہی ہے۔ اس حوالے سے ثابت ہوتا تھا کہ ارجمند کو محبت کرنا آتا ہے، وہ صرف دینا جانتی تھی، لینا نہیں۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ اسے ایثار کرنا آتا ہے اور کسی پر قابض ہونا کجا۔ وہ تو اپنے وجود کا ایک ایک حصہ سب کو سونپ دیتی تھی۔ اس کا تو شاید خمیر ہی محبت کی مٹی سے اٹھا تھا۔ کیا وہ اب بھی مجھ سے اسی طرح محبت کرتی ہے؟ یہ خیال عبدالحق کے دل میں خود بخود ابھرا۔ وہ اس خیال کو جھٹک بھی سکتا تھا، اس سے نظریں بھی چرا سکتا تھا اور یہ سوچ کر ٹال بھی سکتا تھا کہ وہ ارجمند کا بچپنا تھا، جبکہ اب وہ بڑی ہو چکی ہے۔ لیکن اس وقت وہ پرانا والا عبدالحق تھا جو کبھی کسی سوال سے نظریں نہیں چراتا تھا بلکہ تجزیے کے ذریعے اس کا جواب کھوجتا تھا۔ اس نے ارجمند کے اپنے ساتھ رویے کو ذہن میں تازہ کیا۔ اسے کوئی ایسی بات یاد نہیں آئی جس سے اس خیال کی تائید ہوتی۔ ارجمند صرف پڑھائی کے وقت اس کے قریب ہوتی تھی، پڑھائی کے دوران بلا ضرورت وہ کبھی نہیں بولتی تھی اور وہ کبھی اسے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی تھی، بلکہ ایک بار تو وہ جھنجھلایا بھی تھا۔ اس کے اصرار پر بھی ارجمند نے نظریں نہیں اٹھائی تھی، اور پڑھائی کے وقت کے علاوہ تو ان کا سامنا بھی کم ہی ہوتا تھا۔ اب اسے خیال آ رہا تھا کہ ارجمند بلا ضرورت اس کے سامنے نہیں آتی تھی، یعنی وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ اسے بلا وجہ ارجمند سے ڈرایا گیا تھا۔ اب اس کی سمجھ میں آ رہا تھا بچے تو محبت سے بھرے ہوتے ہیں، انہیں کسی سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اور محبت کی مختلف قسموں اور درجوں سے وہ واقف نہیں ہوتے۔ بڑے ہوتے ہیں تو انہیں اپنی ہر محبت کو الگ الگ خانے میں رکھنا آ جاتا ہے، اور پھر ایسے بچے جو عدم تحفظ کے شدید احساس کا شکار ہوں، وہ تو امید کی بنیاد پر بھی محبت کرتے ہوں گے۔ شاید ارجمند کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور جب عدم تحفظ سے چھٹکارا ملا تو محبت ختم ہو گئی۔ یہ بات اس کے لیے باعث طمانینت تھی کہ ارجمند اب اس سے محبت نہیں کرتی۔ ہاں، وہ نوربانو سے بہت محبت کرتی ہے۔ یہ پورا معاملہ اس محبت کا ثبوت ہے۔ نوربانو کی خاطر اس نے جھوٹ تک تو بول لیا۔ اطمینان اپنی جگہ، لیکن عبدالحق کو ایک لمحے کے لیے افسوس ہوا کہ وہ اس محبت سے محروم ہو گیا۔ وہ محبت سے خائف نہیں تھا، کبھی ہو بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے نزدیک محبت اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے تھی۔ ہاں، وہ محبت کے اس روپ سے خائف تھا جو ایک بچی سے کسی بڑی عمر کے مرد کے لیے یہ کہلوا دے کہ میں تو انہی سے شادی کروں گی۔ مگر وہ افسوس بس ایک لمحے کا تھا، اگلے ہی لمحے عبدالحق نے اسے ذہن سے جھٹک دیا۔ وہ تو ایک بڑی پیچیدگی تھی جو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دی۔ گزشتہ رات ارجمند سے ہونے والے تبادلہ خیال نے جہاں اسے فائدہ پہنچایا تھا اور خوشی دی تھی، وہیں ایک بہت بڑی محرومی کے احساس کو اجاگر کر دیا تھا۔ اب وہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ محرومی برسوں سے اس کے اندر موجود تھی، لیکن شعور کی سطح پر نہیں آ سکی تھی۔ دراصل وہ اس کا خواب تھا اور اس نے نوربانو کو اس کی تعبیر سمجھا تھا، لیکن وہ تعبیر ثابت نہیں ہوئی۔ یہ اس کا خواب تھا کہ وہ تنہائی میں نوربانو کی قرات سنے گا، وہ دونوں گھنٹوں بیٹھ کر قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے باتیں کریں گے، وہ باہم اپنی زندگی کے لیے راہ عمل کے ہر ہر قدم کا تعین کریں گے کہ ہر بڑھتا ہوا قدم انہیں اللہ سے قریب تر کر دے گا۔ لیکن تعبیر تو کجا، نوربانو نے تو اسے خواب سے ہی محروم کر دیا۔ اس کے تو اپنے معمولات، اپنے روز و شب ہی بگڑ گئے۔ آگے بڑھنا تو دور کی بات، وہ جو تھا وہی نہیں رہا۔ وہ اس پر سوچنا نہیں چاہتا تھا، لیکن سوچیں تو خود بخود ابھرتی ہیں۔ ایسا کوئی خیال دل میں آتا تو وہ اس سے فرار اختیار کرتا، سوچتا تو نوربانو سے شکایت دل میں پیدا ہوتی، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس محبت کی ناقدری کیسے کرتا جس نے اس کی رہنمائی کی تھی، جو اسے دین اسلام کی چوکھٹ تک لانے کا سبب بنی تھی۔ مگر گزشتہ رات ارجمند سے بات کر کے
جہاں محرومی کا ادراک پوری طرح شعوری سطح تک آیا تھا، وہاں اس محرومی سے نجات کا راستہ بھی اسے مل گیا تھا۔ ارجمند بچی ضرور تھی، لیکن اس پر اللہ کی خاص عنایت تھی، شاید ویسی ہی جیسی خود اس پر تھی۔ اللہ ارجمند کی بھی رہنمائی کرتا تھا۔ اس رہنمائی کے بغیر کوئی اللہ کی کسی آیت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ بہرحال بات یہ تھی کہ وہ قرآن پڑھ کر ارجمند سے تبادلہ خیال کر سکتا تھا، اور اس میں دونوں کا ہی فائدہ تھا۔ اس خیال پر وہ ٹھٹکا۔ ارجمند سے وہ ڈرتا بھی تو تھا، لیکن نہیں، یہ اس کی زیادتی ہے۔ ارجمند نے پہلی ملاقات کے بعد اس سے کبھی ویسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ اس نے تو کبھی نظر بھی نہیں اٹھائی۔ نہیں، وہ بے فکری سے اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکتا تھا۔ یہ اس کے لیے بہت بڑی خوشی تھی۔ اس نے سوچا وہ ارجمند کے ساتھ ہر روز ایسا ہی وقت گزارے گا، لیکن اس کے اس دکھ کا کوئی ازالہ نہیں تھا کہ نوربانو جھوٹ بولتی ہے اور دھڑلے سے بولتی ہے۔ ارجمند ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئی تھی اور اسکول میں اس کا داخلہ بھی ہو گیا تھا۔ نوربانو اسے ساتھ لے کر گئی اور اسے کورس کی کتابیں، کاپیاں، یونیفارم اور دوسری چیزیں دلا کر لائی۔ ارجمند بہت خوش تھی۔ اس کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو رہا تھا۔ اسکول شروع ہونے سے ایک دن پہلے ناشتے کے دوران حمیدہ نے فکر مندی سے کہا، نکی کا اسکول گھر سے کتنی دور ہے؟ زیادہ دور نہیں ہے اماں، 5 منٹ کا راستہ ہے۔ پیدل کا؟ نہیں اماں، یہ تو گاڑی میں جائے گی۔ کون لے کر جائے گا؟ میں چھوڑ آؤں گا اماں۔ حمیدہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہ پتر، بڑی باتوں میں بہت سوچنا سمجھنا چاہیے بندے کو۔ کام وہ شروع کرے کہ آگے تک دشواری نہ ہو۔ میں سمجھا نہیں اماں، کسی دن تو نہیں جا سکا تو کیا ہوگا؟ عبدالحق ہنس دیا۔ تو اماں، گاڑیاں 2 ہیں ہمارے پاس، ایک تو ہر وقت گھر پر ہی رہتی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ حمیدہ نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ اور تو لے بھی جائے تو اسکول سے واپس کون لائے گا؟ میں نے کہا نا اماں، ایک گاڑی تو گھر پر ہی رہتی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے پتر، پر یہ جائے آئے گی کس کے ساتھ؟ خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہو اماں، یعقوب ہے نا؟ آپ کبھی مزاروں پر جاتی تھی تو میرے ساتھ تو نہیں جاتی تھی، یعقوب ہی لے کر جاتا تھا آپ کو۔ کہتے کہتے عبدالحق کو احساس ہو گیا کہ وہ مزاروں کا حوالہ غلط دے گیا ہے، لیکن حمیدہ نے جیسے اس کی بات پر دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ وہ اور بات تھی پتر، نکی کی بات اور ہے۔ دیکھو نا، اب یہ بڑی ہو رہی ہے، اکیلے ڈرائیور کے ساتھ تو میں نہیں بھیج سکتی اسے۔ اپنے بڑے ہونے کی بات پر ارجمند کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ کیا واقعی وہ بڑی ہو گئی ہے؟ اس کا جی چاہا کہ آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو جائے اور خود کو دیکھے۔ تو بھی کیا مسئلہ ہے اماں؟ عبدالحق نے بے پرواہی سے کہا۔ گاڑی تو ہے، آپ ہی اسے چھوڑ بھی آئیے گا اور اسکول سے واپس بھی لے آئیے گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ حمیدہ نے سکون کی سانس لی، پھر بولی، بڑی ہوتی ہوئی بچیوں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے پتر۔ عبدالحق کے خیال میں ارجمند محض بچی تھی، بڑے ہونے کے مرحلے سے بہت دور۔ تاہم اس نے حمیدہ کا دل رکھنے کے لیے کہا، میں سمجھ گیا اماں۔ عبدالحق کے جانے کے بعد ارجمند سے رہا نہیں گیا۔ حمیدہ کے سامنے تو اسے شرم آ رہی تھی، اسے عبدالحق کے کمرے کا خیال آ گیا، لیکن پھر اس نے سوچا، بری بات ہے، آپ ہی سو رہی ہوں گی وہاں، تو کیا فرق پڑتا ہے، اکیلی ہی تو ہوں گی، دل نے کہا۔ لیکن کسی کے کمرے میں یوں بغیر اجازت داخل ہونا کوئی اچھی بات نہیں۔ اس نے دل کو سمجھایا، مگر وہ زیادہ دیر خود کو روک نہیں سکی۔ اشتیاق اتنا زیادہ تھا کہ اس نے اخلاقیات کی مضبوط دیوار میں درز بنا دی۔ وہ عبدالحق کے کمرے کی طرف چل دی۔ اس نے دروازے کو بڑی آہستگی سے دھکیلا کہ کہیں نوربانو کی آنکھ نہ کھل جائے۔ دروازہ بے آواز کھلا۔ اندر نوربانو بے خبر سو رہی تھی۔ اس نے دروازے کو بڑی احتیاط سے بند کر دیا۔ اس کا دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے وہ کچھ چورانے آئی ہو۔ وہ بار بار نوربانو کو دیکھتی۔ اسے ڈر تھا کہ کسی بھی لمحے وہ جاگ جائے گی اور پھر اس کی چوری پکڑی جائے گی۔ کچھ دیر وہ سانس روکے دروازے پر کھڑی نوربانو کو دیکھتی رہی۔ آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی، لیکن اتنی دیر میں نوربانو کسمسائی تک نہیں تھی۔ بالآخر اسے اطمینان ہو گیا۔ پھر بھی احتیاط ضروری تھی۔ وہ دبے پاؤں آگے بڑھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کے جسم میں لرزش تھی۔ اس نے ایک بار پھر سوتی ہوئی نوربانو کو دیکھا اور پھر آئینے میں اپنے عکس پر بھرپور نگاہ ڈالی۔ اس کی مایوسی کی کوئی حد نہیں رہی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو ویسی ہی تھی، بالکل ویسی، وہی پرانی والی ارجمند، وہی ہونٹ، وہی ناک، وہی آنکھیں اور وہی بھویں۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا۔ پھر بھی وہ دیکھتی رہی اپنے چہرے کے نقوش کو متجسس نگاہوں سے ٹٹولتی رہی، لیکن اسے کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ وہ تو بالکل پہلے ہی جیسی تھی۔ اس کی مایوسی جھنجھلاہٹ میں تبدیل ہو گئی۔ دادی اماں نے اسے بڑی ہوتی ہوئی بچی کیوں کہا تھا؟ غلط تو نہیں کہا ہوگا، تو پھر وہ بڑا پن اسے نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اچانک اسے خیال آیا کہ شاید اس کا قد بڑھا ہوگا۔ ضرور یہی بات ہے۔
دل نے اس کی تائید کی۔ اس بار اس نے آئینے میں اپنا سراپا دیکھا۔ ایک لمحے کو اسے ایسا لگا کہ اس کا قد بڑھا ہے، مگر فوراً ہی اس نے سمجھ لیا کہ دراصل یہ اس کی خواہش ہے۔ وہ خود کو جانبداری سے نہیں دیکھ رہی ہے، وہ یہ تسلیم کرنا چاہتی ہے کہ وہ بڑی ہو رہی ہے، اس لیے اسے اپنا قد بڑھا ہوا لگا ہے، ورنہ در حقیقت وہ ویسی ہی ہے جیسی کل تھی، جیسی پرسوں تھی۔ جھنجھلاہٹ اور مایوسی ایسی تھی کہ وہ دبے پاؤں چلنا بھی بھول گئی۔ بے احتیاطی سے دھڑ دھڑ چلتی وہ دروازے تک پہنچی، مگر وہاں پہنچ کر اسے یاد آ گیا کہ وہ اس کمرے میں ہے جہاں اس وقت موجود ہونے کا اسے کوئی حق نہیں، اور وہ یہاں چوری چھپے آئی ہے۔ اس نے پلٹ کر نوربانو کو دیکھا جو اب بھی بے خبر سو رہی تھی۔ پھر اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر نکلنے کے بعد بڑی احتیاط سے دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ اسٹڈی کی طرف چلی گئی۔ وہاں بیٹھ کر وہ یہی سوچتی رہی کہ حمیدہ نے یہ بات کیوں کی تھی۔ اس پر وہ جتنا سوچتی اس کی مایوسی اور جھنجھلاہٹ بڑھ جاتی۔ ابھی وہ یوں ہی بیٹھی رہتی، لیکن اچانک ہی ایک اور پریشان کن خیال نے اس کے ذہن میں سر اٹھایا۔ وہ بری طرح چونکی۔ ارے کل تو مجھے اسکول جانا ہے، اس نے سوچا۔ حالانکہ وہ اس کے لیے بہت بڑی خوشی تھی، لیکن ایک پریشانی کا پہلو بھی تو اس میں تھا۔ میں اسکول چلی جاؤں گی تو آغا جی کے دوپہر کے کھانے کا کیا ہوگا، اس نے سوچا۔ کھانا نہیں جائے گا تو پول کھل جائے گی اور آغا جی کتنے ناراض ہوں گے، اور آپ ہی کے لیے تو یہ بہت ہی بری بات ہوگی۔ وہ سوچتی رہی۔ اس مسئلے کو حل کرنا بہت ضروری تھا، اور ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تو ہوتا ہے۔ عبدالحق اس روز بہت خوش تھا۔ وہ ارجمند کے اسکول جانے کا پہلا دن تھا۔ وہ خود ہی اسے اور حمیدہ کو لے جانے کے لیے تیار تھا، لیکن حمیدہ نے منع کر دیا۔ میں نے کہا نا پتر، وہ کام نہیں شروع کرنا چاہیے جو آدمی نبھا نہیں سکے۔ ہمیں یعقوب ہی چھوڑ کر آئے گا۔ لیکن اماں آج پہلا دن ہے، اس نے احتجاج کیا۔ آج تو مجھے ہی لے چلیے۔ حمیدہ کو اس پر پیار آ گیا، جانتی تھی کہ وہ کتنا ذمہ دار ہے، اسی لیے تو وہ اس کی ذمہ داری میں اضافہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن یہ بھی وہ سمجھ رہی تھی کہ عبدالحق کے لیے یہ ایک جذباتی معاملہ ہے۔ اچھا چل یوں ہی صحیح۔ عبدالحق نے گاڑی اسکول کے سامنے روکی۔ حمیدہ بھی ارجمند کے ساتھ اترنے لگی تو اس نے کہا، تم کہاں چلی اماں؟ نکی کو اندر تک چھوڑ کر آؤں گی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے اماں، اس میں میری خوشی ہے، حمیدہ نے کہا۔ پھر یہ ہے کہ مجھے اطمینان بھی ہو جائے گا۔ وہ ارجمند کے لیے بہت بڑا لمحہ تھا۔ یہ لوگ مجھ سے کیسی محبت کرتے ہیں، وہ سوچ رہی تھی۔ میں کیسے اس محبت کا صلہ دے سکوں گی؟ یہ بے لوث بے غرض محبت۔ آغا جی کو کیا ضرورت تھی زحمت کرنے کی؟ لیکن نہیں، یہ ان کے لیے خوشی تھی، اور دادی اماں اپنی خوشی پوری کر رہی ہیں۔ اس لمحے اسے اپنے کھوئے ہوئے لوگ یاد آ گئے۔ آج وہ زندہ ہوتے تو بابا اور امی اسے اسکول لے کر آتے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو رو رہی ہے نکی؟ حمیدہ نے تڑپ کر کہا۔ خوشی کے آنسو ہیں دادی اماں، مجھے سب پتا ہے، کچھ خوشی کے ہیں تو کچھ دکھ کے ہیں، حمیدہ نے کہا۔ پر نکی، سب سے اچھے آنسو شکر کے ہوتے ہیں۔ سوچ تو صحیح، اللہ کچھ لیتا ہے تو اس سے زیادہ دیتا بھی تو ہے۔ چل آ جا۔ عبدالحق کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ وہ بیٹھا انتظار کرتا رہا۔ پھر حمیدہ ارجمند کو اسکول میں چھوڑ کر واپس آئی تو اس نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ حمیدہ اس کے برابر ہی بیٹھ گئی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی بھی ہوتی ہیں پتر، حمیدہ نے کہا۔ میں سمجھا نہیں اماں، میں اسے چھوڑنے گئی تاکہ نکی کو خود پر اعتماد ہو، وہ خود کو اکیلا نہ سمجھے۔ اسکول میں تو سر اٹھا کر رہنا ضروری ہوگا پتر۔ ہاں اماں، اب میں سمجھ گیا۔ بندہ جس سے محبت کرے تو اس کی ضرورتوں کو بھی سمجھے۔ ایک بات بتاؤ اماں، ارجمند دکھ سے رو رہی تھی کیا؟ خوشی بھی تھی اسے پتر، اور دکھ بھی تھا۔ عبدالحق نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ دکھ کس بات کا اماں؟ خوش تو اسے ہونا ہی تھا پتر، بات ہی خوشی کی تھی، حمیدہ نے گہری سانس لے کر کہا۔ پر خوشی کے موقع پر ہی تو دکھ یاد آتے ہیں۔ اسے اپنے ماں باپ، دادا دادی اور اپنی پھپھو یاد نہیں آئی ہوگی۔ اس نے نہیں سوچا ہوگا کہ کاش وہ اسے چھوڑنے کے لیے آئے ہوتے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو اماں، پر تم نے اسے شکر کے بارے میں خوب سمجھایا۔ میں نے سمجھایا نہیں پتر، بس اسے یاد دلایا تھا۔ وہ ایسی باتوں کو خوب سمجھتی ہے، بس بندہ کبھی دکھ میں بھول ہی جاتا ہے، تو ایسے میں محبت کرنے والے اسے یاد دلا دیتے ہیں۔ تو نہیں جانتا پتر، وہ بچی ہے پر بہت بڑی ہے۔ عبدالحق خاموش رہا۔ کیسے کہتا کہ یہ بات وہ بھی سمجھ چکا ہے؟ خوش تو وہ تھا، لیکن دفتر میں ایک خیال نے اسے پریشان کر دیا۔ اب اس کے دوپہر کے کھانے کا کیا ہوگا؟ اسے یہ فکر نہیں تھی کہ اب اس کے لیے گھر سے کھانا نہیں آئے گا۔ وہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ یہ معمول رکنے کے سلسلے میں وہ مسعود صاحب کو کیا بتائے گا۔ اب وہ انہیں حقیقت تو نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ سوچتا رہا، اور اس کی سمجھ میں اس کے سوا کچھ نہیں آیا کہ اسے جھوٹ بولنا پڑے گا۔ اس کے سوا اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے۔
पहली बार झूठ की बुराई इतनी गहराई के साथ उसकी समझ में आई। उसने तो मसूद साहब से झूठ बोला भी नहीं था, झूठ तो उससे बोला गया था, मगर अब घर से खाना ना आने की वजह तो मसूद साहब पूछेंगे और वो क्या बताएगा? ये कि नूरबानो की तबीयत बहुत खराब है, लेकिन कब तक? फिर इस झूठ की खातिर और ना जाने कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। नहीं, उसने झुंझुलाकर सोचा, मैं चचा जान को सब कुछ सच सच बता दूंगा। मैं झूठ क्यों बोलूं, जबकि अल्लाह ने सख्ती से झूठ बोलने को मना किया है। मैं क्यों अल्लाह की नाफरमानी करूं? मगर उसे ख्याल आया कि ये सब कुछ सुनकर मसूद साहब नूरबानो के बारे में क्या राय कायम करेंगे। वो उसे बुरा समझे, ये वो गवारा नहीं कर सकता, तो उसे ना चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ेगा। वो सोचता और उलझता रहा। अल्लाह का हुक्म और नूरबानो का भरम, इनमें कोई मुकाबला था ही नहीं। भरम और छोटे भरम की हैसियत ही क्या होती है, और फिर अल्लाह के हुक्म के सामने तो किसी चीज की कोई हैसियत नहीं। ये दिल का फैसला था। पहली बार अब्दुल हक की समझ में आया कि अक्ल तो बस गुमराह करती है, क्योंकि अक्ल ने एक दलील पेश कर दी थी। वो इस झूठ को जायज करार दे रही थी। वो कह रही थी कि अल्लाह सत्तार है, अपने बंदों का पर्दा रखने वाला है, और वो दूसरों का पर्दा रखने वालों को पसंद फरमाता है, और कयामत के दिन वो उनका पर्दा रखेगा, तो उसे नूरबानो का पर्दा रखना चाहिए, चाहे इसके लिए उसे झूठ बोलना पड़े। वो झुंझुला गया। अरे, इतनी आसान और खूबसूरत नजर आने वाली जिंदगी, जिसे छोड़ने को आदमी का दिल नहीं चाहता, दर हकीकत इतनी मुश्किल है। मुश्किल है, जभी तो इसमें कामयाबी का इनाम जन्नत और उसकी नेमतें हैं। दिल ने कहा, सीधा चलना आसान तो नहीं। उस लम्हे अब्दुल हक ने फैसला कर लिया कि वो झूठ हरगिज नहीं बोलेगा। इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में है। वो ना किसी को इज्जत दे सकता है, ना किसी की इज्जत बचा सकता है, ना वो किसी को जलील करने का इख्तियार रखता है, और ना ही किसी को जिल्लत से बचा सकता है। ये फैसला करने के बाद वो पुरसुकून हो गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये भी उसकी समझ में आ गया कि जो बंदा निडर होकर अल्लाह का हुक्म माने, अल्लाह उसकी कैसी मदद करता है। शमरेज ने खाने का टिफिन मेज पर लाकर रखा तो वो हैरान रह गया। ये कहाँ से आया? घर से साहब। शमरेज को उसकी हैरत पर हैरत हो रही थी। कौन लाया? शमरेज को लगा कि साहब का दिमाग चल गया है। याकूब लाया है सर। उसे बुलाओ, अब्दुल हक ने कहा। फिर उसे ख्याल आया कि याकूब तो जा रहा होगा। अगर वो गाड़ी में बैठ गया हो तो नोरेस को गाड़ी में उसके पीछे भेजो। उससे कहो कि घर पहुंचने से पहले याकूब को यहाँ वापस लाना है। शमरेज बात की अहमियत को तो नहीं समझ सकता था, लेकिन वो ये बहरहाल समझ गया कि बात अहम है। वो अब्दुल हक की बात पूरी होने से पहले ही कमरे से निकल गया और बाहर की तरफ लपका। उसका अंदाजा था कि अब तक याकूब गाड़ी में बैठकर निकल चुका होगा और नोरेस को उसके पीछे भेजना पड़ेगा। ये देखकर उसे सुकून हुआ कि गाड़ी पार्किंग में मौजूद है, लेकिन याकूब उसमें मौजूद नहीं था। ये एक और मुश्किल आ गई। अब वो याकूब को कहाँ ढूंढे? और वो ढूंढ रहा हो और इधर याकूब आकर गाड़ी में बैठकर निकल जाए तो? उसने इधर उधर निगाहें दौड़ाई। सामने छोटे से बागीचे में उसे याकूब नजर आ गया। वो घास पर पांव फैलाए बैठा नोरेस से बातें कर रहा था। वो उनकी तरफ बढ़ गया। ए याकूब, साहब तुम्हें बुला रहे हैं। याकूब हमेशा की तरह बिगड़ गया। क्या याकूब याकूब करता है? माय नेम जैकब, उसने सीने को उंगली से ठोंकते हुए कहा। तुम साला काला इंडियन, तुमको बात करना नहीं आता? अंधा हो गया है क्या? ना मैं काला हूं ना इंडियन। तू आईना देखा कर हर रोज, गोरों के छोड़े हुए काले साए, और मुझको गौर से देख, मैं तेरे अंग्रेजों से भी गोरा हूं। मुझे सैल्यूट किया कर सुबह शाम। यू ब्लडी हम्बल सर्वेंट, तुझको अंग्रेजी आती है? अब वो साथ रहते थे तो ये नोक झोंक उनका रोज का मामूल थी, लेकिन नोरेस छोटा होने की वजह से याकूब का एहतराम करता था। मैंने कहा साहब तुझे बुला रहे हैं। याकूब को तशवीश होने लगी। क्या बात है? जैसे बुलाया है, इससे तो इमरजेंसी ही लगती है। याकूब जल्दी से उठा और दफ्तर की तरफ तेज कदमों से चल दिया। शमरेज उसके पीछे था। याकूब ने दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। शमरेज को अंदाजा था कि वो कोई जाती नोयत का मामला है, इसलिए उसका कमरे में जाना मुनासिब नहीं होगा। यू कॉल मी सर, याकूब ने अंदर दाखिल होते ही गड़बड़ा कर कहा। दरवाजा बंद करो। याकूब और डर गया। दरवाजा बंद करके वो पलटा। सेम मिस्टेक फराम मी सर। ये हर वक्त अपनी अंग्रेजी ना झाड़ा करो। अब्दुल हक ने उसे झाड़ा। यस सर, मेरा मतलब है हाजिर जनाब। ये खाना तुम्हें किसने दिया? फिर वही खाने का केस, याकूब ने घबरा कर सोचा। फिर उसने जल्दी से जवाब दिया। योर मेड सर, सिटी गेव मी दिस टिफिन। मैं कहता हूँ सीधी तरह बात करो मुझसे। वो मैं नर्वस हो रहा हूँ सर। ये टिफिन मुझे आपकी उस नौकरानी ने दिया है। क्या नाम है उसका? हाँ, नसीमा ने। और नसीमा को किसने दिया? मेम साहब ने।
تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ مجھے اس میڈ نے ہی بتایا سر، میرا مطلب ہے نوکرانی نسیمہ نے۔ عبدالحق چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے تم جاؤ، یہ سمجھ لو کہ میں نے تم سے کچھ نہیں پوچھا ہے۔ سمجھ گیا جناب۔ اس کے جانے کے بعد بھی عبدالحق اس پر سوچتا رہا۔ ارجمند کو تو وہ خود ہی اسکول چھوڑ کر آیا تھا، اس کا مطلب تھا کہ کھانا یا تو نسیمہ نے پکایا ہے یا نور بانو نے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ رات کا کھانا ہو۔ خیر کھائیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ لیکن کھانے کے بعد وہ اور الجھ گیا۔ بیشتر کھانے ایک ہی ترکیب سے پکائے جاتے ہیں، لیکن شاید ان میں پکانے والے کے ہاتھ کا ذائقہ اور شاید محبت بھی شامل ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہر کسی کے پکائے ہوئے قورمے کا ذائقہ ایک سا ہونے کے باوجود کچھ منفرد بھی ہوتا ہے۔ آپ کسی کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا روز کھائیں تو آپ اس انفرادی ذائقے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ کبھی اس میں فرق ہو تو آپ کو فوراً ہی محسوس ہو جاتا ہے، آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کھانا کسی اور نے پکایا ہے۔ یہ اندازہ تو اسے ٹفن کھولتے ہی ہو گیا کہ کھانا رات کا نہیں ہے، مگر کھاتے ہوئے اسے حیرت ہوئی کیونکہ وہ ویسا ہی تھا جیسا ہمیشہ ہوتا تھا۔ اسے الجھن ہونے لگی۔ ارجمند نے کھانا پکانا نور بانو سے سیکھا تھا، مگر وہ ان دونوں کے کھانے میں فرق کرنے لگا تھا، شاید اس لیے کہ دوپہر کا کھانا ارجمند کا اور رات کا نور بانو کا ہوتا تھا۔ اگر وہ کھانا نسیمہ کا پکایا ہوا ہوتا تو وہ فوراً ہی سمجھ لیتا، لیکن اس کا دل تو یہ ماننے کو بھی تیار نہیں تھا کہ یہ کھانا نور بانو نے پکایا ہوگا۔ اس میں وہی ذائقہ تھا جو دفتر بھیجے جانے والے کھانے کا ہوتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ ارجمند کا پکایا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ارجمند اسکول گئی ہوئی ہے تو پھر یہ نور بانو ہی کا ہوگا، لیکن اس کا دل یہ نہیں مان رہا تھا۔ بغیر مسعود صاحب کو کچھ بتائے اپنی الجھن دور کرنے کے لیے اس نے ان کا سہارا لیا۔ آج آپ کو کھانے کے ذائقے میں کچھ فرق محسوس نہیں ہوا چچا جان؟ اس نے بڑی معصومیت سے ان سے پوچھا۔ مسعود صاحب نے سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں بھائی، نور بیٹی کے ہاتھ کا ذائقہ میں خوب پہچانتا ہوں۔ یہ تو آپ بغیر سوچے سمجھے کہہ رہے ہیں، اب ذرا کھاتے ہوئے محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ مسعود صاحب نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا، مگر اس کی فرمائش پر عمل کیا۔ نوالا حلق سے اترنے کے بعد وہ بولے، وہی ذائقہ ہے روز والا، اور میاں کسی کے ہاتھ کا ذائقہ پہچاننے کے لیے غور نہیں کرنا پڑتا، وہ تو منہ سے بولتا ہے اور آدمی خود بخود پہچان جاتا ہے۔ مسعود صاحب نے اس کے اندازے کی تائید کر دی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ گھر سے جو کھانا آتا ہے وہ نور بانو نہیں ارجمند پکا کر بھیجتی ہے، اور وہ یہ بات جانتا تھا۔ تو یہ کھانا ارجمند کا پکایا ہوا ہے، اس نے سوچا، مگر وہ یہ بات پورے یقین سے صرف اس لیے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ خود ارجمند کو اسکول چھوڑ کر آیا تھا، تو ممکن ہے یہ نور بانو کا کام ہو۔ اس نے سوچا رات کو نور بانو سے کسی ترکیب سے یہ بات پوچھ لے گا، لیکن فوراً ہی اس نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ اس کی تفتیش کے نتیجے میں نور بانو پھر جھوٹ بولے گی، کیوں کسی سے جھوٹ بلوایا جائے۔ زرینہ کے ہاں دوسرا بیٹا ہوا تھا۔ حمیدہ اسے دیکھنے کے لیے حق نگر گئی۔ وہ بہت خوبصورت بچہ تھا، بات خوشی کی تھی۔ حمیدہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی، لیکن محرومی کے جس احساس کو اس نے مدت سے دبا رکھا تھا اچھل کر سطح پر آ گیا۔ اللہ میرے عبدالحق کو بیٹا کیوں نہیں دیتا؟ اس کے دل میں شکایت ابھری۔ ارجمند بھی بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، اس نے بچے دیکھے ہی کہاں تھے۔ حمیدہ رخصت ہونے لگی تو زرینہ نے کہا، ابھی تو آپ کچھ دن حویلی میں رکیں گی نا اماں؟ نہ دھیے، بس تھوڑی دیر بعد لاہور واپس جاؤں گی۔ کیوں اماں، رکو نا کچھ دن، بلکہ اس بار تو ہمارے گھر میں ہی رہیں، اکبر نے کہا۔ نہ پتر، اب تو میں رک ہی نہیں سکتی، نکی کا اسکول میں داخلہ ہو گیا ہے نا، اب تو تم لوگ آ کر رہو ہمارے ہاں۔ میں تو آ جاؤں گی اماں، لیکن یہ نہیں آ سکتے، اسٹور کو کس پر چھوڑیں گے؟ زرینہ نے اکبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اسکول کی چھٹیوں میں ہم آئیں گے باجی، ارجمند نے بڑے خلوص سے کہا۔ انشاءاللہ، اور تمہارے ساتھ رہیں گے بھی۔ لاہور واپس آتے آتے حمیدہ پر محرومی کا بخار پوری طرح چڑھ چکا تھا۔ اگلے روز وہ ارجمند کو اسکول چھوڑ کر آئی تو نسیمہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ آ بیٹھ ادھر۔ کیا بات ہے اماں جی؟ مجھے اپنے پتر کی محرومی کا دکھ کھا رہا ہے نسیمہ، حمیدہ نے کہا۔ وہ رات بھر اپنی اور عبدالحق کی محرومی پر سوچتی اور کڑھتی رہی تھی۔ اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ اس کی محرومی بڑی ہے یا عبدالحق کی۔ وہ جانتی تھی کہ عبدالحق بے نیاز بنا رہتا ہے، لیکن اندر ہی اندر ترستا تو ہے اولاد کو۔ پھر بھی اللہ نے اسے صبر دیا تھا، مگر خود اسے تو قرار نہیں تھا۔ اس لحاظ سے شاید اس کی محرومی بڑی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ عبدالحق کے ہاں بیٹا ہوگا تو شاید وہ اس کے وصال دین جیسا ہوگا۔ میں پوتے کی صورت دیکھے بغیر، اسے گود میں لیے بغیر مرنا نہیں چاہتی نسیمہ۔ ایسی باتیں کیوں کرتی ہو اماں جی؟ اللہ تمہیں بہت عمر دے گا اور انشاءاللہ پوتا بھی دے گا۔ نسیمہ کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔
حمیدہ سے وہ ماں جیسی محبت کرتی تھی، پر کب دے گا؟ میں تو بوڑھی ہو چکی، ہر دن موت کی طرف قدم بڑھتا ہے میرا۔ حمیدہ کے لہجے میں مایوسی اور دل گرفتگی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے اماں جی، لوگ تو 100 سال جیتے ہیں، تمہیں سب کچھ ملے گا اماں جی، پر اللہ کے کسی نیک بندے کی دعا تو ملے۔ تو کچھ کرنا نسیمہ۔ تم ہی پیچھے ہٹ گئی تھی اماں جی، نسیمہ نے کہا، پھر رازدارانہ لہجے میں بولی، یہ تیسرے بنگلے میں ایک نوکرانی ہے اماں جی، 15 سال سے خالی گود لیے بیٹھی تھی، ڈاکٹروں نے کہہ دیا تھا کہ بانجھ ہے، کبھی ماں نہیں بنے گی، پر اماں کل ہی چلا نہا کر بیٹھی ہے۔ کیسے؟ حمیدہ کے لہجے میں ہیجان ابھر آیا۔ ایک اللہ والے نے دعا دی تھی۔ کہاں ہیں وہ؟ مجھے بھی لے چل ان کے پاس۔ ٹھیک ہے اماں جی، میں آج ہی پتہ معلوم کر لوں گی اس سے مل کر۔ پھر کسی دن چلیں گے۔ کسی دن کیوں، کل ہی چلیں گے، حمیدہ نے تڑپ کر کہا۔ مجھ سے تو اب صبر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے اماں جی، پر بڑی بیگم کو نہ بتانا، وہ مجھ سے چڑنے لگی ہیں، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کل نکی کو اسکول چھوڑ کر ادھر ہی نکل چلیں گے۔ عبدالحق کی الجھن اپنی جگہ تھی۔ کھانے کا ذائقہ ہر روز وہی پرانا والا تھا، اور ارجمند ہر روز اسکول جاتی تھی، اس کے لیے تو کھانا بھیجنا ممکن ہی نہیں تھا، اور نسیمہ ایسا کھانا نہیں پکا سکتی تھی۔ ایسے میں ایک ہی امکان رہ جاتا تھا، اور وہ بڑا خوش آئند تھا، یہ کہ نور بانو کو ہی خیال آ گیا تھا، اور اب ہر روز وہی کھانا پکا کر اسے بھیجتی تھی۔ وہ اس پر یقین کر لینا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں دل نہیں مانتا تھا۔ ایک رات اس سے رہا نہیں گیا۔ آج کھانا تم نے بھیجا تھا؟ نور بانو بری طرح چونکی۔ کیوں، اچھا نہیں تھا؟ نہیں، بہت اچھا تھا۔ تو پھر پوچھا کیوں آپ نے؟ ایسے ہی، عبدالحق نے ٹالنے کے لیے کہا۔ اب وہ یہ قصہ چھیڑ کر پچھتا رہا تھا۔ نور بانو کے انداز سے اس نے بروقت سمجھ لیا تھا کہ اس بار بھی وہ کہے گی کہ وہ اٹھ نہیں پائی تھی۔ ارجمند نے اپنا شوق پورا کیا تھا۔ اس کی چھٹی ہچ بتا رہی تھی کہ نور بانو کو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ ارجمند اب اسکول جانے لگی ہے۔ اب اس نے بات آگے بڑھائی تو کسی نہ کسی مرحلے پر اسے یاد آئے گا کہ ارجمند تو اسکول جاتی ہے، پھر وہ نسیمہ سے پوچھ گچھ کرے گی، اور وہ نوکروں کو ان معاملات میں ملوث نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ تو نور بانو سے جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہتا تھا۔ یہ کیسی غلطی کر بیٹھا ہے وہ؟ کوئی بات تو ہوگی، نور بانو نے اسے کوریدا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ پیچھے پڑ جائے گی، اس کے سامنے ایک ہی راستہ تھا۔ آج کھانا معمول سے زیادہ اچھا تھا، اس نے سچائی سے کہا۔ نور بانو نے سکون کی سانس لی۔ آپ نے بہت محبت سے کھایا ہوگا، اس لیے اچھا لگا، اس نے اٹھلا کر کہا۔ یہ تو تمہارا انکسار ہے، اور محبت تو میں تم سے ہر پل کرتا ہوں۔ بات ادھر ادھر ہو گئی، لیکن عبدالحق کی الجھن اس صبح ہی دور ہو گئی۔ وہ معمول کے مطابق تہجد کے لیے اٹھا، لیکن طبیعت میں کچھ بھاری پن سا تھا۔ نماز پڑھ کر وہ لان میں چلا گیا۔ ننگے پاؤں گھاس پر چلنا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ذرا سی چہل قدمی کے بعد وہ بھاری پن دور ہو جائے گا۔ وہ ٹہلتا ہوا آگے بڑھا تو اسے یہ غیر معمولی بات نظر آئی۔ کچن کی کھڑکی روشن تھی۔ اس نے سوچا ممکن ہے کوئی لائٹ آف کرنا بھول گیا ہو، اور کھڑکی بند تھی۔ اس نے سوچا کہ اندر جائے گا تو لائٹ آف کر دے گا۔ ذرا دیر بعد طبیعت ہلکی ہوئی تو وہ اندر گیا۔ کچن کی لائٹ اب بھی اس کے دماغ میں چبھ رہی تھی، چنانچہ وہ کچن کی طرف چلا گیا، لیکن وہاں پہنچ کر اسے حیرت ہوئی۔ کچن میں کوئی کام میں مصروف تھا۔ وہ حیرت در حیرت تھی۔ کچن میں اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ جانتا تھا کہ ملازم ابھی جاگے بھی نہیں ہوں گے۔ اگر نور بانو کو وہ بیڈ روم میں سوتا چھوڑ کر نہ آیا ہوتا تو یہی سمجھتا کہ وہ نور بانو ہوگی۔ رات کو اکثر اس کی نیند اڑ جاتی تھی، تبھی تو وہ دن چڑھے تک سوتی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ وقت نور بانو کے جاگنے کا ہے ہی نہیں۔ متجسسانہ انداز میں وہ دبے پاؤں آگے بڑھا اور اندر جھانکا۔ وہ ارجمند تھی، اور یقیناً وہ کھانا پکا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر اس سے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن اس نے بر وقت خود کو روک لیا۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس کے دفتر کے لیے کھانا اب بھی ارجمند ہی پکاتی تھی۔ اسے حیرت نہیں ہوئی، شاید اس کے لاشعور نے یہ حقیقت پہلے ہی سمجھ لی تھی۔ پھر بھی استفسار کو اس کا جی چاہا۔ وہ اس کی زبانی حقیقت سننا چاہتا تھا، لیکن اسے یاد آیا کہ ایک روز اس نے جھوٹ کی عادی نور بانو کو جھوٹ سے بچانے کے لیے بات ختم کر دی تھی۔ تو یہ تو ہمیشہ سچ بولنے والی ارجمند کا معاملہ تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اس کے پوچھنے پر ارجمند کو نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ بولنا پڑے گا، اور یہی نہیں، ارجمند شرمندہ بھی ہوگی۔ اور جب وہ حقیقت جان گیا ہے تو کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ جیسے دبے پاؤں آیا تھا ویسے ہی واپس پلٹ گیا۔ اس روز اسے ارجمند پر بہت پیار آیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس بچی میں کوئی غیر معمولی بات ہے، ایسی بات جو اللہ کے ان بندوں میں ہوتی ہے جنہیں اس نے بڑائی دی ہو۔ وہ چھوٹی سی تھی لیکن سچ بولتی تھی، اللہ سے ڈرتی تھی، عالی ظرف تھی، اس کے ایثار کی شان ہی اور تھی۔
صرف اتنا نہیں تھا کہ وہ کسی اور کو کریڈٹ دلوانے کے لیے خود محنت کرتی تھی، بلکہ اسے شرمندگی سے بچانے کے لیے وہ جھوٹ بھی بولتی تھی جو اسے سخت ناپسند تھا۔ ایسا ایثار محبت کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا، اور عبدالحق نے یہ بات بھی سمجھ لی تھی کہ ارجمند کا خمیر ہی محبت کی مٹی سے اٹھایا گیا ہے۔ وہ اسٹڈی میں گیا اور قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو گیا۔ کمرہ عورتوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ کمرے میں آتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ برابر والے کمرے میں مرد ہی مرد تھے۔ حمیدہ اور نسیمہ کو دروازے کے قریب بیٹھنے کی جگہ ملی، وہ بھی مشکل سے۔ جیسے تیسے وہ وہاں سمٹ کر بیٹھ گئیں۔ حمیدہ نے کمرے کا جائزہ لیا۔ جس دروازے سے وہ آئی تھی اس کے عین سامنے والی دیوار میں ایک اور دروازہ تھا۔ دروازے پر بھاری چیک تھی۔ یہ یقیناً بابا جی کا کمرہ ہے، اس نے سوچا۔ اب حمیدہ کو احساس ہو رہا تھا کہ یہاں آ کر اس نے غلطی کی ہے۔ کم از کم اس وقت اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ادھر عورتوں کے ہجوم کو دیکھ کر ہی اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ کئی گھنٹوں تک اس کی باری نہیں آئے گی، جبکہ دوسری طرف مرد بھی کم نہیں تھے۔ جلد بازی اور بے صبرا پن بہت بری چیزیں ہیں، لیکن غلطی اس کی بھی نہیں تھی۔ وہ تو صبح سویرے یہی سوچ کر چلی آئی تھی کہ اس وقت زیادہ لوگ نہیں ہوں گے اور اس کا کام آسانی سے ہو جائے گا، لیکن یہاں تو لگتا تھا کہ لوگ فجر سے آئے بیٹھے ہیں۔ اور کہنے کو وہ کمرہ تھا، لیکن اسے دیکھ کر حمیدہ کو ٹھاکر جی کی حویلی کی بیٹھک یاد آ گئی۔ وہاں 100 آدمی بھی ہوتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا۔ یہاں بھی اس کے اندازے کے مطابق عورتیں 100 سے زیادہ ہی تھیں۔ حمیدہ کو ارجمند کی طرف سے تشویش ہونے لگی۔ اب یہاں سے وہ بابا سے ملے بغیر تو نہیں جا سکتی تھی، اور اس دوران یقیناً اسکول کی چھٹی ہو جاتی۔ ارجمند بیچاری کو تو گھر کا راستہ بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ سب کچھ بھول کر اس مسئلے کا حل سوچتی رہی۔ پھر اس کی سمجھ میں آ گیا۔ اس نے سوچا وہ نسیمہ کو چھٹی کے وقت یعقوب کے ساتھ اسکول بھیج دے گی، نکی کو گھر پہنچا کر وہ دونوں پھر واپس آ جائیں گے۔ اس فیصلے پر پہنچ کر وہ پرسکون ہو گئی۔ اس نے چک پڑے دروازے کی طرف دیکھا، وہاں ایک عورت کھڑی تھی۔ وہاں موجود عورتوں کی طرح وہ دیکھنے میں ضرورت مند نہیں لگ رہی تھی، البتہ اس کا انداز دربانوں جیسا تھا۔ حمیدہ عورتوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ سب دبی آواز میں ایک دوسرے کو اپنے اپنے دکھڑے سنا رہی تھی۔ کسی کی ساس ظالم تھی تو کسی کو اپنے شوہر سے شکایت تھی، لیکن وہاں زیادہ معاملات بیماریوں کے تھے۔ بڑا اثر ہے بابا کی دعا میں، ایک عورت کہہ رہی تھی۔ پڑھا ہوا پانی دیتے ہیں اور بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، دوسری نے ٹکڑا لگایا۔ دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ لوگ ہیں، تیسری بولی۔ حمیدہ کو ان باتوں سے ڈھارس ہو رہی تھی۔ ایک لمحے کو اس کی نظریں چیک والے دروازے کی طرف اٹھیں۔ دروازے پر کھڑی عورت چیک اٹھا کر اندر جا رہی تھی۔ اب تک نہ اس نے کسی کو کمرے میں جاتے دیکھا تھا اور نہ باہر آتے۔ وہ سحر زدہ سی چیک کو دیکھتی رہی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ کیا یہ اسے معلوم نہیں تھا؟ پھر وہی عورت باہر آئی اور عورتوں کے درمیان جگہ بناتی آگے بڑھنے لگی۔ بیٹھی ہوئی عورتیں بڑے احترام سے اس کے لیے جگہ بنا رہی تھیں۔ حمیدہ دربان عورت کو دیکھ رہی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ بھی اس کو دیکھ رہی ہے، لیکن شاید یہ اس کا وہم تھا۔ لیکن چند لمحوں میں وہ عورت عین اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ چلو، بابا تمہیں بلا رہے ہیں۔ حمیدہ نے بے یقینی سے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید وہ کسی اور سے مخاطب ہوگی، کیونکہ وہ تو سب سے آخر میں یہاں آئی ہے۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں، عورت نے حمیدہ سے کہا۔ مجھ سے؟ مجھے بلا رہے ہیں بابا؟ حمیدہ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے خیال میں عورت کو کوئی غلط فہمی ہوئی تھی۔ ہاں تمہیں، تمہارا نام حمیدہ ہے نا؟ اب حمیدہ کی حیرت کی کوئی حد نہیں تھی، لیکن شک کی کوئی گنجائش بھی نہیں تھی۔ دل نے کہا یہ بابا یقیناً اللہ کا کوئی ولی ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ادھر ادھر دیکھا، لیکن اس کا خدشہ بے بنیاد تھا۔ کسی عورت نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ نسیمہ بھی اٹھی، لیکن عورت نے اسے منع کر دیا۔ تیرا کوئی کام نہیں ہے، تو بیٹھی رہ۔ حمیدہ دربان عورت کے ساتھ آگے بڑھی۔ بیٹھی ہوئی عورتیں اب ان دونوں کے لیے احترام کے ساتھ راستہ بنا رہی تھیں۔ دروازے پر پہنچ کر دربان عورت رک گئی۔ تم اندر جاؤ۔ حمیدہ ایک لمحے کو جھجکی، پھر اس نے چیک اٹھائی اور اندر والے کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور بہت سادہ۔ ایک دری بچھی تھی جس پر وہ بابا بیٹھا تھا۔ وہاں نہ کوئی تکیا تھا، نہ گاؤ تکیا، نہ کوئی میز۔ دیوار کے ساتھ بس ایک مسلح تہہ کیا ہوا رکھا تھا۔ دوسری دیوار کے ساتھ ایک مٹکا تھا جس پر پانی نکالنے کا مگ اور ایک کٹورا رکھا تھا۔ اس نے بس ایک چھوٹے سے پل میں ایک نظر بابا کو دیکھا، پھر اس کی نظریں خود بخود جھک گئیں۔ اس چہرے پر ایسا ہی جلال تھا کہ اسے نظر بھر کر نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ حمیدہ کا جسم کانپنے لگا۔ بیٹھ جا، بابا نے کہا اور خود اٹھ کر مٹکے کی طرف چلا گیا۔ وہاں سے وہ کٹورے میں اس کے لیے پانی لے کر آیا۔ لے، یہ پی لے۔ پرائے معاملے میں خود کو تھکاتی ہے، ماری ماری پھرتی ہے۔ پرایا معاملہ کیسا بابا؟ وہ میرا بیٹا ہے، حمیدہ نے تڑپ کر کہا۔ بے شک وہ تیرا بیٹا ہے، بابا نے اپنی جگہ بیٹھتے ہوئے کہا، اور بچہ پیدا ہو جائے تو سب کا ہوتا ہے۔
پر اس سے پہلے تو وہ کسی کا معاملہ نہیں ہوتا، تیرا کیا بیچ اس میں؟ میں کچھ نہیں لگتی میں نے کہا نا، بچے کا معاملہ شوہر اور بیوی کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے، اس میں کسی کا بیچ نہیں۔ میں اس کے بچے کی آس میں تو جی رہی ہوں۔ بری بات، بابا نے نرم لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ نہ کوئی اپنی مرضی سے جیتا ہے، نہ کوئی اپنی مرضی سے مرتا ہے۔ اوپر والے نے جتنی دی ہے اتنی ہی جیے گی تو، اور جب اس کا حکم ہوگا مر جائے گی۔ پر بابا، پھر وہی بات، مدعی سست گواہ چست۔ بابا نے پھر اس کی بات کاٹ دی۔ تو مدعی تو نہیں ہے، پر ضرورت مند تو ہوں، حمیدہ نے بڑی لجاجت سے کہا۔ مدعی تو ہے نہیں، اور خود کہتی ہے کہ ضرورت مند ہے، تو ضرورت مند کی تو گواہی بھی سچی نہیں ہوتی۔ حمیدہ کو لگا کہ وہ صحیح جگہ پہنچ گئی ہے۔ کچھ بھی ہو بابا، میں یہاں سے نامراد نہیں جاؤں گی۔ جو تیری مراد ہے ہی نہیں، اس کے لیے کوئی کیا کرے؟ تم میری سفارش کرو اللہ سے، اس کے ہاں سفارش بھی اس کے اذن سے ہے، ورنہ کسی کی کیا مجال۔ یہ کہتے کہتے بابا پر تھر تھری چڑھ گئی۔ تو لے لو نا اجازت۔ نہیں ملے گی، کیسے مل سکتی ہے اگر وہ پہلے ہی کسی سے وعدہ کر چکا ہو؟ بابا نے چھت کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، وہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ میں اس سے وعدہ شکنی کو کہوں تو وہ مجھ سے ناراض ہوگا، مجھے چھوڑ دے گا۔ میرے لیے دعا کرو بابا، حمیدہ گڑ گڑائی۔ تیرے لیے تو دعا کر سکتا ہوں اور کروں گا، لیکن جو تو چاہتی ہے اس کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ تو مدعی کو لے کر آ، تبھی کچھ ہو سکتا ہے۔ حمیدہ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ دعا تو کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے، اس نے دلیل دی۔ بابا کو جلالا گیا۔ تو کیا تجھے خوش کرنے کے لیے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کی دعا کروں میں؟ تباہ ہو جاؤں تیری خاطر؟ یہ ایسی دعا تو نہیں ہے بابا، تجھے کیا معلوم، تو سمجھ بھی نہیں سکتی۔ حمیدہ نے لپک کر بابا کے پاؤں پکڑ لیے۔ کچھ کرو بابا۔ یہ کیا کرتی ہے، چھوڑ میرے پاؤں۔ بابا نے اسے جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن حمیدہ مضبوطی سے اس کے پاؤں پکڑے ہوئے تھی۔ اچھا پاؤں چھوڑ میرے، میں کچھ سوچتا ہوں۔ حمیدہ نے پاؤں چھوڑ دیے۔ بابا نے آنکھیں موند لی۔ اس کے چہرے پر گہرا استغراق تھا۔ ان لمحوں میں حمیدہ اسے دیکھ سکتی تھی اور دیکھتی رہی، لیکن جیسے ہی بابا نے آنکھیں کھولی اس نے نظریں جھکا لی۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ حمیدہ میں کچھ بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ بالآخر بابا نے کہا، بس ایک ہی صورت ہے، پہلے کسی اور سے اجازت لینی ہوگی، اس کے بعد شاید اللہ سے بھی اجازت مل جائے۔ تو لے لو نا بابا۔ اس لیے تو کہتا ہوں کہ مدعی کو ساتھ لے کر آ۔ حمیدہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ کسے ساتھ لاؤں؟ اسے جس کے ہاں اولاد کی آرزو ہے تجھے، اپنی بہو کو لے کر آ۔ حمیدہ حیران رہ گئی۔ تم اس سے اجازت لوگے بابا؟ ہاں، اس کے بغیر بات نہیں بن سکتی۔ پر کیوں بابا؟ یہ تو سمجھ نہیں سکتی اور میں تجھے سمجھاؤں گا نہیں۔ لیکن بابا، بس اب تو جا، چلی جا۔ تجھ سے بن پڑے تو اسے لے کر آ، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ حمیدہ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن سمجھتی تھی کہ اب رکنا نقصان دہ ہوگا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اسے لے کر آؤں گی بابا، کوشش کر لے، آگے رب جانے، بابا نے کہا، پھر دوسری طرف والے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ادھر سے جانا۔ حمیدہ اس دروازے سے نکلی تو سامنے ایک احاطہ تھا۔ نسیمہ وہاں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ حمیدہ کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ بھید کیا ہے۔ عبدالحق کے لیے اولاد کی دعا سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کی دعا کے برابر کیسے ہو گئی؟ سورج تو مغرب سے کبھی نہیں نکلتا، لیکن یہ تو عام بات ہے کہ لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ وہ خود بھی دعا کرتے ہیں اور جگہ جگہ دعا کے لیے جھولی پھیلاتے پھرتے ہیں، اور اللہ والے بابے ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور وہ قبول بھی ہوتی ہے۔ پھر محروموں کے ہاں اولاد بھی ہوتی ہے، تو پھر اس کے عبدالحق کے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا؟ اس پر اسے سوچتے ہوئے ایسا لگا کہ یہ معاملہ عبدالحق کا نہیں، نوربانو کا ہے۔ وہ محض ایک خیال تھا جس کی کوئی وجہ اسے معلوم نہیں تھی، لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ بات یہی ہے۔ اس نے بابا سے ہونے والی بات چیت کو یاد کیا۔ بالآخر بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ بابا نے بار بار کہا تھا کہ مدعی کو لے کر آ، مدعی سست گواہ چست، تو بس گواہ ہے، مدعی نہیں۔ پھر بابا نے ایک عجیب بات کہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اللہ سے دعا کرنے سے پہلے کسی اور سے اجازت لینی ہوگی، اور اس کے پوچھنے پر اس نے کہا تھا کہ اپنی بہو کو لے کر آ۔ تو یہ تو طے تھا کہ اس معاملے میں عبدالحق مدعی نہیں ہے، صرف نوربانو ہے۔ مگر الجھن کی بات تو یہ بھی تھی، بچہ تو ماں اور باپ دونوں کا ہوتا ہے، لیکن دیکھا جائے تو وہ باپ کا زیادہ ہوتا ہے، وہ باپ کا خون کہلاتا ہے،
باپ کی نسل کو آگے بڑھاتا ہے، تو پھر یہاں باپ مدعی کیوں نہیں، ماں کیوں مدعی ہے؟ اور وہ بھی ایسی کہ اس دعا کے لیے بابا کو نور بانو سے اجازت لینی ہے۔ وہ سوچتی رہی مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ تھک کر اس نے سوچا، سمجھنے کی ایسی ضرورت بھی کیا ہے؟ سمجھ کر اسے کیا کرنا ہے؟ اسے تو بس اولاد چاہیے اپنے بیٹے کے لیے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ وہ نور بانو کو بابا کے پاس لے جائے اور بابا کی شرط پوری کر دے، پھر بابا دعا کرے گا اور اللہ نے چاہا تو اس کی مراد پوری ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے اسے نور بانو سے بات کرنی تھی، اسے بابا کے پاس چلنے پر راضی کرنا تھا۔ یہ آسان کام نہیں تھا۔ جانے کیا بات تھی کہ بچے کے بارے میں بات کرنے پر نور بانو بھڑک جاتی تھی۔ کوئی بات نہیں، حمیدہ نے سوچا، ضرورت پڑی تو انگلیاں ٹیڑھی کر لے گی، وہ کمزور تو نہیں، وہ تو ایک فرما بردار بیٹے کی ماں ہے جو اس کی بات کبھی نہیں ٹالتا۔ تو نور بانو کی کیا ہستی ہے؟ اس نے نور بانو کو کمرے میں بلوا لیا، لیکن بات شروع کرنے سے پہلے ایک تجسس نے اسے جکڑ لیا۔ یہ نور بانو کی جو اتنی اہمیت ہے کہ بابا کے دعا کرنے کے لیے اس کی اجازت چاہیے، تو اس کا نور بانو کو بھی پتا تو ہوگا، پہلے اس سے تو یہ پوچھا جائے۔ نور بانو اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے اماں؟ ایک بات پوچھنی ہے تجھ سے۔ پوچھو اماں۔ لیکن اب حمیدہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیا پوچھے اور کس طرح پوچھے۔ کیا وہ اس سے یہ پوچھے کہ اولاد کے معاملے میں اس کی اہمیت عبدالحق سے زیادہ کیوں ہو گئی ہے؟ یہ تو بے وقوفی کی بات ہوگی۔ بہتر یہی ہے کہ ایک کام کی بات کی جائے۔ تجھے بچے کی کوئی فکر نہیں ہے دھیے؟ کیوں نہیں ہے اماں، لیکن میں کیا کروں؟ سویٹر تو ہے نہیں کہ بن کر تمہاری گود میں ڈال دوں۔ بچہ ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ ہوگا نہیں۔ نور بانو نے دکھ اور بے بسی سے کہا۔ حمیدہ کو اس پر ترس آنے لگا، کہہ تو وہ سچ ہی رہی تھی۔ دیکھ میری دھی، اولاد نہ ہو تو سمجھ کے اللہ ناراض ہے، اور اللہ ناراض ہو تو اسے منانا کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ نور بانو نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم سمجھتی ہو اماں کہ میں کچھ نہیں کرتی؟ میں بہت دعا کرتی ہوں۔ بندے کے اپنے مانگنے سے کچھ نہ ملے تو سفارش ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ اس بار زبان کی فطری تیزی نور بانو کی مصلحت پر غالب آ گئی۔ میری اولاد کی فکر تو تمہیں بھی بہت ہے اماں، بلکہ شاید مجھ سے بھی زیادہ ہی ہے۔ وہ بولی۔ ہاں ہے، تو اس میں بری بات کیا ہے؟ حمیدہ نے تحمل سے نرم لہجے میں کہا۔ تو تم مجھ سے زیادہ ہی دعا کرتی ہوگی۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، پر دعا میں بہت کرتی ہوں۔ قبول تو نہیں ہوئی آج تک، نور بانو نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے؟ حمیدہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ ہاں دھیے، بات سچی ہے۔ تو پھر مناؤ نا اللہ کو، کوئی سفارش ڈھونڈو نا جو کام کر جائے۔ اس بار حمیدہ کی برداشت جواب دے گئی۔ میں تیری طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھی رہتی، ہر طرح کی کوشش کرتی ہوں۔ تو سفارش بھی کام نہیں آئی اور کسی کوشش سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا؟ صرف تیری وجہ سے، حمیدہ نے غصے سے کہا۔ تو چاہتی ہی نہیں کہ تیرے ہاں بچہ ہو۔ حمیدہ کی اس بات نے نور بانو کو ڈرا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سچ ہے، ایسے ہی مدافعانہ انداز اختیار کرنا اچھا نہیں تھا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو اماں؟ اس نے تیز لہجے میں کہا۔ یہ تو الزام لگانا ہے، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ وجہ ہے تو کہہ رہی ہوں، بے وجہ نہیں۔ وہ وجہ مجھے بھی تو معلوم ہو ذرا۔ میں تیری اولاد کے لیے کہاں کہاں نہیں گئی، کسی نے دم کر کے پانی دیا، کسی نے پڑھے ہوئے چنے دیے، پر مجھے معلوم ہے تو نے کبھی نہ پانی پیا نہ کوئی چیز کھائی۔ غلط کہہ رہی ہو اماں، کھایا بھی پیا بھی، صرف تمہاری خاطر، لیکن باقاعدگی سے نہیں کیا۔ میری بات سنو اماں، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ اللہ تم سے کیوں ناراض ہے۔ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ مدعی سست اور گواہ چست۔ حمیدہ دہل کر رہ گئی۔ یہی بات تو بابا نے کہی تھی۔ نور بانو اس کی کیفیت سے بے خبر اپنی کہتی رہی۔ میری اولاد کی تمہیں مجھ سے زیادہ آرزو ہے، اسے کہتے ہیں ماں سے زیادہ چاہے پھپھے کٹنی کہلائے۔ اپنے حق سے بڑھ کر کچھ کرو گی تو اللہ تو ناراض ہوگا ہی۔ ایک لمحے کو تو حمیدہ کو احساس جرم ہونے لگا، لیکن پھر اسے بابا کی بات یاد آ گئی۔ چل ٹھیک ہے، مدعی تو ہے، میں نے تجھ سے آگے بڑھ کر کوشش کی تو اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، وہ معاف کرنے والا ہے، میں توبہ کر لوں گی۔ پر تو یہ تو مانتی ہے نا کہ مدعی تو ہے۔ نور بانو حمیدہ کی اس مدافعت پر خوش ہو گئی۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں۔ تو کیا پتا اللہ تجھ سے اس لیے ناراض ہو کہ تو مدعی ہو کر بھی کچھ نہیں کرتی۔ تیرا شوہر تجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اس کی بھی یہی آرزو ہے، پر وہ تجھ سے اس لیے کچھ نہیں کہتا کہ تیرا دل دکھے گا، لیکن تو اس کی آرزو پوری کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتی۔ کرتی تو ہوں، دعا بھی کرتی ہوں اور توبہ بھی، نور بانو نے جھنجھلا کر کہا۔ تو پھر کوئی سفارش تلاش کر۔ کہاں سے لاؤں کوئی سفارش؟
میری طرح در در پھر کر تلاش کر، تمہاری کب سن لی کسی نے؟ نور بانو نے زہریلے لہجے میں کہا، مگر اب حمیدہ کو دلیل مل گئی تھی۔ میں تو گواہ تھی، میرا کوئی بیچ نہیں تھا، میں تو پھپھے کٹنی تھی، میری کون سنتا؟ پر تو مدعی ہے، تیری تو انشاءاللہ ضرور سنی جائے گی۔ میں کہیں نہیں جا سکتی اماں، مجھے شرم آتی ہے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، تجھے میرے ساتھ جانا ہی ہوگا۔ کوشش کر لو اماں، میں مر جاؤں گی پر وہاں نہیں جاؤں گی، میں عبدالحق سے بات کروں گی۔ نور بانو اتنی خوفزدہ تھی کہ اس دھمکی کا بھی اس پر اثر نہیں ہوا۔ وہ تو بس ایک بات جانتی تھی، یہ کہ اسے اس بابا کا سامنا نہیں کرنا ہے، اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ کہیں گے تب بھی نہیں جاؤں گی، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ حمیدہ اسے گھورتی رہی، غصے سے اس کا برا حال تھا۔ میں اب تک ایک امید پر صبر کرتی رہی، اس نے کہا، لیکن آج تو نے میری آس توڑ دی۔ میں نے ہمیشہ تجھے بیٹی سمجھا، لیکن تو کبھی بیٹی بنی نہیں۔ اب میں تجھے بتا دوں کہ میں عبدالحق کو حکم دوں گی دوسری شادی کا، اور تو جانتی ہے کہ وہ ٹال نہیں سکتا۔ میں اسے اولاد سے محروم رہنے نہیں دوں گی، اس کی نسل کو ختم ہونے نہیں دوں گی، میں اس کی دوسری شادی کراؤں گی۔ تو جو کر سکتی ہے کر لے، تیری خالی کوکھ تجھے مبارک، لیکن عبدالحق کے آنگن میں اس کے بچے ضرور کھیلیں گے۔ نور بانو کے تو پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی، اتنے شدید رد عمل کی اسے توقع نہیں تھی، اور وہ جانتی تھی کہ حمیدہ سب کچھ کر سکتی ہے، تو اب یہ ہو کر رہے گا۔ دشواری یہ تھی کہ وہ خود فیصلہ کن بات کر چکی تھی اور پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ اپنی فطرت کے خلاف خود پر جبر کر کے وہ سر جھکا بھی لیتی، لیکن بابا کا سامنا کرتی تو اس کا گھٹیا پن کھل جاتا، وہ تو اس کے لیے مر جانے کے برابر تھا۔ اور دوسری طرف حمیدہ نے بھی ہر راستہ بند کر دیا تھا، کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کے دل میں کوئی گنجائش رہی ہی نہیں، ہوتی تو وہ آخر میں کہتی، سوچ لے، ابھی تیرے پاس موقع ہے، میرے ساتھ بابا کے پاس چلی چل۔ لیکن اس نے یہ نہیں کہا، وہ اور کچھ تو کر نہیں سکتی تھی، بس پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تیرے آنسو دیکھ کر کبھی میں تڑپ جاتی تھی، پر اب ان سے کچھ نہیں ہونے والا، حمیدہ نے بے رحمی سے کہا۔ تجھے نہ تو میرا لحاظ ہے اور نہ ہی عبدالحق سے محبت ہے، نہ تو اچھی بیٹی ہے نہ اچھی بیوی، تو پھر اچھی ماں کیسے بن سکتی ہے؟ جا، تو میرے کمرے سے چلی جا، میں آج رات کو ہی عبدالحق سے بات کروں گی۔ نور بانو ڈھیٹ بنی بیٹھی روتی رہی کہ شاید حمیدہ کا دل پسیج جائے۔ جا، چلی جا یہاں سے، میں اب تیری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی، حمیدہ نے منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ نور بانو اٹھی اور خوابگاہ میں چلی گئی، آنسو اس نے پونچھ ڈالے تھے۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ کیسی بدترین غلطی کی ہے اس نے، جب اس نے اللہ سے اولاد نہ ہونے کی دعا، اور وہ بھی رمضان کی تاک راتوں میں صدقے دل سے کی تھی۔ اس وقت اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کتنی بڑی بات ہے اور اس کے کتنے بھیانک نتائج نکلیں گے۔ ہائے مجھے میرا جذبہ رقابت، میرا احساس کمتری کھا گیا، اس نے خود ترسی سے سوچا، اور اب تو کچھ ہو بھی نہیں سکتا۔ اسے حمیدہ کی بات یاد آ گئی، وہ کبھی اچھی بیٹی نہیں بنی، نہ اپنی امی کی اور نہ اس محبت کرنے والی ماں جیسی حمیدہ کی، بلکہ وہ تو کبھی اچھی بہن بھی نہیں تھی۔ یہ بات حمیدہ کو کسی کو بھی نہیں معلوم تھی، اور واقعی وہ کبھی اچھی بیوی بھی نہیں بنی، اور حمیدہ کی یہ بات بھی سچی تھی کہ وہ کبھی اچھی ماں بھی نہیں بن سکتی۔ یہ ثابت کرنے کے لیے تو اس کی رمضان کی تاک راتوں میں کی جانے والی وہ بد دعا ہی کافی تھی، تو اللہ اسے ماں کیوں بنائے گا؟ آخر خرابی کیا ہے مجھ میں؟ اس نے سوچا، اور جواب فوراً ہی مل گیا۔ اسے خود تو محبت کی ہوس ہے، ہوکا ہے، لیکن وہ خود کسی سے بھی محبت نہیں کرتی، کسی سے بھی نہیں، عبدالحق سے بھی نہیں۔ اس بار وہ سچ مچ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کافی دیر بعد اس کی طبیعت کچھ سنبھلی تو اس نے دل میں کہا، میرے اللہ، اس بار مجھے بچا لیجئے، پھر میں سب سے محبت کروں گی، بے غرض محبت۔ لیکن آنے والی رات کا خوف دل میں پنجے گاڑے بیٹھا رہا۔